نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھنا ہے، پر 4 چیزیں ہیں جو مجھ سے چھوٹتی نہیں اور آپ ان کو حرام کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حکم کریں کیا کروں؟ فرمایا، چل تو بول، وہ کیا ہے؟ کہنے لگا، جی میں شراب کا بھی عادی ہوں معاذ اللہ، اور پھر کہنے لگا میں چوری کا بھی عادی ہوں، جاتی نہیں۔ تیسری بات یہ کہ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زنا کا بھی عادی ہوں، اور چوتھی میرے اندر بیماری ہے کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں۔ یہ عادتیں چھوٹتی نہیں، میں ان کے ہوتے ہوئے کلمہ کیسے پڑھوں؟ آپ کے دین میں یہ شدید بری چیزیں ہیں اور مجھ سے چھوٹتی نہیں، تو کیا حکم ہے؟ میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بڑی حکمت عطا فرمائی، بڑا نوازا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ حضور نے بڑے خوبصورت جملے کہے، فرمایا، ایک سودا کر لے میرے ساتھ۔ عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حکم؟ فرمایا، 4 میں سے ایک چھوڑ دے، کلمہ پڑھ لے، سودا کر لے۔ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم کرے، کون سی؟ صحابہ کہتے، اب ہم گھوم رہے تھے کہ یہ کیا بات ہے، 4 چیزیں حرام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، ایک چھوڑ دے، ایک وعدہ کر۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم کریں۔ تو صحابہ کہتے ہیں، جب حضور نے کہا ایک چھوڑ دے، پھر ہم تجزیہ کر رہے تھے، شراب بڑی گندی ہے، زنا بڑا گند ہے، چوری کسی کے حق میں ڈاکہ ہے، ظلم ہے، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت فرمایا، فرمایا، چل تو جھوٹ چھوڑ دے۔ اللہ اکبر! فرمایا، جھوٹ چھوڑ دے۔ عرض کی، باقی؟ فرمایا، باقی اللہ فضل کرنے والا ہے، تو جھوٹ چھوڑ دے۔ اب لوگ کہتے ہیں، ہم حیران تھے، اتنی گندی چیزیں، شراب بھی، زنا بھی، چوری بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف جھوٹ چھڑوایا ہے۔ پھر سردار کہتا ہے، میں گھر گیا، شراب کی بوتل پہ ہاتھ ڈالنے لگا، دل میں خیال آیا شراب پی کے صحابہ کے مجمع میں جاؤں گا، تو اگر کسی صحابی نے پوچھا کہ تم نے شراب پی ہے، جھوٹ بولوں گا تو نبی پاک کے وعدے کا کیا بنے گا، اور سچ بولوں گا تو اس محفل نور میں بیٹھوں گا کیسے شراب پی کے؟ کہتے ہیں 2-3 دفعہ ہاتھ بڑھایا پر مزہ نہیں آیا، میں نے پٹکی دیوار کے ساتھ بوتل، میں نے کہا یہ تو گئی، یہ نہیں پیوں گا آج کے بعد۔ کہتے ہیں میں پھر باہر نکلا اور اس عورت کے پاس رات گزارنے جہاں منہ کالا کرنا تھا۔ کہتے ہیں جب پہنچا تو اس نے پہلا سوال پوچھا، کہنے لگی، سنا ہے تو کلمہ پڑھ گیا ہے؟ کہتے ہیں بس وجود چکنا چور ہو گیا۔ کہتے ہیں بجلیاں دوڑ گئیں۔ میں نے کہا اگر جھوٹ بولوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے کا کیا بنے گا؟ معبود نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، اگر سچ بولوں تو پھر اس کے قریب کیسے جاؤں؟ کہتے ہیں وہاں سے بھی لوٹ آیا، اب میری زنا کی عادت بھی گئی۔ اگلی شام ہوئی تو سامنے مال پڑا تھا ایک آدمی کا، وہ آدمی کے سامان پہ ہاتھ ڈالنے لگا تو دل میں خیال آیا تو یہ سویرے تشویش بھی کرے گا، اگر پوچھتا پوچھتا مجھ تک آ گیا تو نے تو نہیں چوری کی، تو جھوٹ تو میں بول ہی نہیں سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا ہے اور سچ بولوں گا تو میری آبرو کیا بچے گی؟ کہتے ہیں شام ایک دن میں گیا، اگلے دن کی شام ہوئی تو صرف سچ کی عادت اپنائی، میرا زنا بھی گیا، میری چوری بھی گئی، میری شراب بھی گئی۔ کہتے ہیں جا کے دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بیٹھا، صحابہ باقی اپنا کام کر رہے تھے، میں صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ تکتا رہا، میں بس چہرہ تکتا رہا، دیر ہو گئی۔ ایک صحابی کہنے لگا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال دیکھ رہا ہوں، اس محبوب کا کمال دیکھ رہا ہوں، ایک
جھوٹ چھڑوایا ہے تو رب کریم نے مجھے سارے تقوی عطا فرما دیے، ساری گندی عادتیں چھوٹ گئی۔ کیا کمال ہے میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، سبحان اللہ۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ بھی لازمی کریں، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ۔